اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ 27 رمضان المبارک 1442 ہجری 10 مئی 2021 عیسوی، لاہور سے آج یہ تیسرا پروگرام ہے اس عنوان پر کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ اس تیسرے پروگرام کے آغاز میں دوسرے پروگرام کی ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جمہوریت کے حوالے سے اس حقیر نے یہ عرض کیا، ایک بات کی جمہوریت کے پیرائے میں، کہ اگر عیسائیوں کی تعداد 2.5 ارب ہے تو قبلہ اول جمہوریت کے حساب سے ان کا حق بنتا ہے۔ اچھا، یہ جمہوریت کے پیرائی میں ایک بات تھی جو جمہوریت کی چیمپئنز کا چہرہ دکھانے کے لیے کی گئی تھی۔ حقیقت میں اس موضوع پر اہل سنت و جماعت کے معروف عالم دین، پاکستانی عالم دین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے ہی خوبصورت بیانات ریکارڈ بھی کیے ہیں اور لوگ ان کو یوٹیوب پہ سنتے دیکھتے ہیں، لوگ ان سے واقف ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا موقف وہ بڑی خوبصورتی سے پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آج کی نسل کو تعارف کروانا ضروری ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں، بالیقین لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے 2-3 علماء کو جانتے ہیں، لیکن حقیر پھر بھی ان کا ایک تعارف پیش کرنا چاہے گا تاکہ نوجوان نسل ان کو بھی سنے۔ ایک تو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، یہ وہی ہیں جو خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ تھے اور پھر اب یہ الگ سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے حوالے سے عمران نظر حسین صاحب ایک معروف عالم دین ہیں جو بر اعظم امریکہ کے جزیرے ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کے پیدائشی ہیں۔ ان کے دادا جی بہت عرصہ پہلے ہندوستان سے وہاں ہجرت کر گئے تھے، پھر جب وہ جوان ہوئے پھر انہوں نے کسی دور میں سوئٹزرلینڈ سے تعلیم حاصل کی، سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹیوں سے، پھر امریکہ گئے، پھر مصر قاہرہ یونیورسٹی میں گئے، پھر کراچی میں علیمیہ یونیورسٹی میں آ گئے، علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں آ گئے کراچی میں 1960 کی دہائی میں۔ پھر ملائیشیا بھی وہ انہوں نے رہائش اختیار کی۔ پھر ان کے پچھلے کوئی 20-25 سال کے لیکچر دجال کے موضوع پر، سورۃ الکہف کی تشریحات کے حوالے سے، سورہ بنی اسرائیل کی تشریح کے حوالے سے اور دیگر بہت سے موضوعات پر ان کے بہت سے لیکچر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے پہلے سے ہی واقف ہیں۔ حقیر خود پچھلے کوئی اندازاً 7-8 سال سے ان کے لیکچر سن رہا ہے۔ تو ان کا تعارف نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کرنسی اور فاریکس ایکسچینج اور دجال کے موضوع پہ اتنا کام کیا ہے اور شاندار کام کیا ہے کہ ان کا ذکر کیے بغیر شاید اس حقیر کی بیان و تقریر کی تکمیل ممکن نظر نہیں آتی۔ آج کے دور میں وہ شاندار مقرر ہے، عالم دین ہے، سننا چاہیے ان کو۔ اسی طرح پاکستان ہی کے دوسرے ایک انٹرنیشنل شہرت یافتہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں، جن سے لاکھوں کروڑوں لوگ پہلے سے ہی واقف ہیں۔ حقیر نے اسی سال 2021 میں ان کو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سننا شروع کیا اور بڑی ہی کمال ان کی باتیں ہیں، بڑے ہی شاندار آدمی ہیں، شاندار عالم دین ہیں، بڑے ہی اس یعنی حیثیت کے ہیں کہ بس یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں بھی ان کا تازہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں۔ اور ان کا تعارف اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ عمران نظر حسین صاحب، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ان تینوں مقررین کو آپ لوگ میرے بچوں ضرور سنو۔ انٹرنیٹ پہ آپ گھر میں بیٹھے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، سنو اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آئیے اب بات آگے بڑھاتے ہیں کہ دجل، جھوٹ، تضاد، فریب، ظاہر کچھ اور ہونا، باطن کچھ اور ہونا، دعویٰ کسی اور چیز کا، اندر سے حقیقت کسی اور چیز کی۔ تو اسی دجل کے پیرائے میں اب تیسرے پروگرام میں چند نکات ہیں جو بتانا ضروری ہیں۔ ہندو بھی
ہزارہا سال پرانا مذہب ہے اس دنیا کا، اور آج کی اس دنیا میں 2021 میں ہندو مذہب کے اگر نام لیواؤں کو یعنی یاد کیا جائے تو الٹیمیٹلی بھارت کا، انڈیا کا تصور ذہن میں جاگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آفیشلی وہ ایک سیکولر ملک ہے، لبرل کہلاتا ہے وہ۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک واحد ملک جو ہندو اسٹیٹ ہے، جو آفیشلی ہندو اسٹیٹ ہے، وہ نیپال ہے۔ اور کیا ہی اس کو لطف کہہ لیں یا دجل کہہ لیں یا تضاد کہہ لیں کہ نیپال آفیشلی ہندو اسٹیٹ ہے، اور پھر بھی اس کی ہندوستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جنگ رہتی ہے، بھارت کے ساتھ جنگ رہتی ہے۔ نیپال اپنے کچھ حصوں کا، زمین کے علاقوں کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ بھارت کہتا ہے کہ یہ ہمارے حصے ہیں۔ تو جیسی کشمیر کے معاملے پہ ہندوستان کی لڑائی پاکستان کے ساتھ جاری ہے، ویسی ہی لڑائی سیکولر ہندوستان کی آفیشلی نیپال ہندو ملک کے ساتھ بھی جنگ ان کی جاری ہے۔ یہ آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ اور دیگر مختلف طریقوں سے ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی۔ اب حیرت ہے کہ جو نریندرا مودی اس وقت حال ہی میں کشمیر کے حوالے سے ظالمانہ قوانین بناتا ہے، اور کشمیر پہ پہلے ہی لاکھوں سپاہی فوجی وہاں پہ موجود تھے اور مزید فوج بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، تو نریندرا مودی کا یہ سارا قدم بذات خود 1948 کے کشمیر کے راجا کے الحاق والے اس ڈاکیومنٹ کی نفی کرتے ہیں۔ یعنی پہلے تو انڈیا کے بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی کشمیر کے راجا نے تو 1948 میں ہندوستان کے ساتھ الحاق سائن کر کے دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب نریندرا مودی نے جب کشمیر کے حوالے سے نئے قوانین لاگو کیے، جس پہ ساری دنیا میں شور مچا، کشمیریوں پہ ظلم و ستم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، تو اب آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ جب نریندرا مودی 2019 کے اس آس پاس کے دور میں، ٹھیک ہے، کشمیر پہ ظالمانہ قوانین لاگو کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قوانین خود اس 1948 والے الحاق کے ڈاکومنٹ کی نفی ہیں۔ تردید ہو گئی نا کہ اگر 1948 کا الحاق کا ڈاکومنٹ سچ تھا اور کشمیر تمہارے قانونی کاغذوں میں پہلے ہی تمہارا حصہ تھا، تو پھر یہ 2019 میں جو تم نے کشمیر کے اوپر نئے قوانین لاگو کیے، پھر تو ان قوانین نے 1948 کے ڈاکومنٹ کی خود ہی نفی کر دی۔ اب آپ کو سمجھ آئی دجل کیا؟ یعنی اوپر سے یہ لوگ کچھ ہیں اور اندر سے یہ لوگ کچھ ہیں۔ جسے کشمیر کے اوپر ظلم کرنے پر، نریندرا مودی کے مسلمانوں پر ظلم کرنے پر امریکہ کے اس وقت کے صدر ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ سارا کچھ محض اس لیے ہو رہا ہے کہ مد مقابل مسلمان ہیں۔ اچھا، اب یہ سارے بیان انٹرنیشنل میڈیا میں آن ریکارڈ موجود ہیں، ٹرمپ کا بیان موجود ہے، ہندوستان کے قوانین کا ریکارڈ موجود ہے۔ 1948 کے الحاق کے ڈاکومنٹ کی نفی خود نریندرا مودی کر چکا ہے، کیونکہ نریندرا مودی کے تازہ ترین قوانین اس پرانے الحاق کے ڈاکومنٹ کی کھلی نفی ہیں۔ یہ حکومت پاکستان اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بننے والے اور پاکستان کے مال پر پلنے والے وزیروں کے لیے ایک اہم یاد دہانی ہے۔ دجل کا دوسرا رنگ سنیں کہ جب شیطان نے اولاد آدم کو بہکانے کی قسم کھائی تھی تو اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ خالی مسلمانوں پہ حملہ آور ہوگا یا خالی یہودیوں پہ حملہ آور ہوگا۔ آج آپ دنیا کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو جس طرح بے حیائی، ظلم و ستم، فسق و فجور اور جس طرح کھلا شیطانیت کا ناچ آج جاری ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام ہی مذاہب میں اس کا عمل دخل جاری ہے۔ اب یہودیوں کی بات بھی ہو چکی، ہندوؤں کے تضادات کی بات بھی ہو چکی، تو اب عیسائی پہ ذرا بات کرتے ہیں۔
اچھا، ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے ایک چیز میں اور وضاحت کرتا چلوں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آج بھی عوام اہل سنت کی، عوام پاکستان کی خواہشات کچھ اور ہیں، جبکہ اداروں پہ چھائے ہوئے جو اداروں کے حکمران ہیں، چیئرمین ہیں، اسمبلیوں والے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے عہدیدار، صدر، وزیر اعظم، ان کی خواہشات اور ان کی کیا کہتے ہیں کہ دلوں کی جو رگیں پھڑکتی ہیں وہ کسی اور طرف پھڑکتی ہیں، عوام الناس کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو اسی پیرائے میں تو عوام الناس کی خواہشات کچھ اور ہیں اور حکمرانوں کی خواہشات کچھ اور ہیں۔ ایسا ہی حال یہودیوں میں بھی ہے۔ آپ اسرائیل کی خبریں دیکھ لیں، امریکہ کی خبریں دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں پہ اسی طرح مار پیٹ، ظلم و تشدد جاری ہے جیسے آپ نے اسی رمضان المبارک میں لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ عوام الناس کی خواہشات کچھ اور ہیں اور حکمرانوں کی خواہشات کچھ اور ہیں۔ ایسا ہی ہندوؤں میں بھی ہے کہ ہندوؤں کا جو نچلا طبقہ ہے وہ کچھ اور سوچتا ہے اور جو حکمران طبقہ ہے وہ کچھ اور سوچتا ہے۔ تو یہ تضادات یعنی جو دجل و فریب کے معاملات ہیں یہ ہر جگہ پہ اب نمایاں ہیں۔ تو اب ہم باری باری ان کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہودیوں کا ذکر بھی ہو گیا، ہندوؤں کا بھی ہو گیا، اور عیسائیوں کے حوالے سے ایک مشاہدہ جو دیکھنے میں آیا کہ عیسائیوں میں بھی بہت سے فرقے بن چکے ہیں، اور کسی بھی مذہب میں جب فرقہ بنتا ہے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ اس میں شیطان اور حزب الشیطان کا عمل دخل بالیقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حقیر جب یہ سعودی عرب میں دمام شہر میں جاب کرتا تھا، ایک پرائیویٹ کمپنی کی نوکری کرتا تھا، تو اس میں فلپین اور دیگر ملکوں کے عیسائی لوگ بھی تھے۔ تو ان سے جب میں نے ان کے متعلق پوچھا کہ آپ کا یہ بیپٹسٹ کیا ہے اور یہ آرتھوڈاکس کیا ہے اور اس طرح دیگر فرقوں کے متعلق باتیں کی، تو وہ اس کا یہ جواب تھا کہ بھئی باقی فرقے عیسائی ہیں یا نہیں ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ۔ یعنی اس حد تک ان میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ اور اسی اختلافات کی ایک جھلک حقیر نے خود لاہور شہر میں مشاہدہ کی، جو آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور، UET لاہور معروف ہے جی ٹی روڈ باغبان پورہ پہ، اور اس کے سامنے سڑک پار کریں تو بدھو کا آوا نام کا ایک قبرستان بھی ہے، اس کے باہر گاڑیوں کی بہت سی ورکشاپیں ہیں۔ اسی کے اندر چلے جائیں تو ایک حصہ عیسائیوں کے قبرستان کا ہے، ایک حصہ مسلمانوں کے قبرستان کا ہے۔ تو جب آپ UET کے سائنس میوزیم کے اپوزٹ دیکھیں تو وہاں پہ عیسائیوں کا قبرستان والا حصہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ اس حقیر کو اس قبرستان کے اندر جانے کا موقع ملا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب یہ ساری ہی قبریں عیسائیوں کی ہیں تو کچھ قبروں کے جو پاؤں ہیں وہ جنوب کی طرف نظر آ رہے ہیں اور کچھ کے مشرق کی طرف نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی حیرت والی بات تھی۔ یعنی کچھ کے مغرب کی طرف تھے، یعنی 90 درجے کا زاویہ محسوس ہوا ان میں، ٹھیک ہے۔ کچھ قبروں کے پاؤں مشرق کی طرف محسوس ہوئے اور کچھ کے جنوب کی طرف محسوس ہوئے۔ مجھے یاد آ گیا۔ پھر میں نے ایک عیسائی کو روکا وہاں پہ اندر گزرتے ہوئے، تو میں نے اس کو پوچھا کہ یار یہ تم لوگوں کی قبریں کچھ اس رخ پہ بنی ہوئی ہیں، کچھ اس رخ پہ بنی ہوئی ہیں، 90 درجے کا فرق، یہ تو بڑی ایک اہم بات ہے ایک مذہب کے حوالے سے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ایک فرقے کی قبریں ہیں، یہ دوسرے فرقے کی قبریں ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک فرقے کی قبر کے پاؤں اگر جنوب کی طرف ہیں اور دوسرے فرقے کی قبر کے پاؤں مشرق کی طرف ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ صدیوں کے تسلسل میں کس طرح فرق آتا ہے، کس طرح شیطان کھیلتا ہے اور کس طرح حزب الشیطان لوگوں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں۔ اب اسی پیرائے کو اب آپ اسلام کی طرف دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے اس دور میں اگر کلمہ گو لوگوں کے گروہوں کا نام لیا جائے تو الحمدللہ اس حقیر کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کو دنیا میں کلمہ پڑھنے والے شیعہ بھی نظر آتے ہیں، وہابی بھی نظر آتے ہیں، دیوبندی بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب وہابی اور دیوبندی کو ایک مشترکہ لفظ نجدی سے بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی نسبت اہل نجد سے ہے، یہ بھی بات آگے کریں گے۔ تو اب ہم جب یہ سارے ہی لوگ کلمہ گو جو کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، سب سے پوچھا جائے کہ جی کیا آپ دجال کی روایات کو مانتے ہیں، تو سارے ہی بولیں گے کلمہ گو کہ ہاں جی ہم دجال کی روایات کو، حدیثوں کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ اہم سوال ہے میرے دوستوں، میرے بچوں، غور کرو کہ اگر یہودیوں کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ یروشلم میں ہی سولومن ٹیمپل ہے اور وہیں پہ ان کے مسیحا نے آ کے حکومت قائم کرنی ہے، اور وہیں پہ وہ اس وقت اسرائیل نام کی ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر دو سوال بڑے اہم ہیں کہ وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے خیبر اور مدینہ کے آس پاس ان جگہوں پہ یہودی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کس مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اگر تمہاری ہولی لینڈ یروشلم میں ہے تو پھر تم خیبر اور مدینہ میں کیا کر رہے تھے آج سے 1500 سال پہلے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس پہ عمران نظر حسین صاحب نے بھی بڑا ہی شاندار تحریر و تقریر کا کام کیا ہوا۔ پھر دوسری بات، سب ہی کلمہ گو لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ جی کیا آپ اس روایت کو مانتے ہیں کہ دجال مدینہ پر حملہ آور ہوگا، تو یاد کریں کہ سنی، شیعہ، وہابی دیوبندی یعنی نجدی گروہ، یہ سارے ہی لوگ مانتے ہیں کہ ہاں جی مدینے پہ دجال حملہ کرنے آئے گا۔ اب یہاں پہ پھر بڑا ایک اہم سوال ہے کہ بھئی تمہاری ہولی لینڈ تو یروشلم میں ہے، سولومن ٹیمپل تو تمہارا یروشلم میں ہے، تو پھر دجال مدینے پہ کیوں حملہ کرنے آئے گا؟ کیا یہ آپ کو اہم سوال محسوس نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے دل میں یہ لگن نہیں جاگتی کہ کوئی اس سوال کا بھی جواب ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم رکھا تو آئندہ پروگراموں میں اس بات کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ دجال مدینے پہ حملہ آور کیوں ہوگا، اور اس کے حالات و واقعات جو قرآن و حدیث سے سمجھ آتے ہیں وہ انشاءاللہ تشریحات و تعویلات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ فی الحال آپ یہ دو سوالوں کو ذہن میں بٹھا لیں کہ خیبر میں یہودی 1500 سال پہلے کیا کر رہے تھے، مدینے میں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ تو تھا جی پرانا انتظار۔ اب اگر آپ نے 2017 عیسوی میں ٹرمپ کے منہ سے امریکی ریاست کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کروانے کا اعلان کر لیا ہے، تو اب آپ کو مدینہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ اب آپ بتاؤ کہ جب یروشلم میں ان کی آفیشلی ڈیکلیریشن سامنے آ چکی ہے، جو کہ 1917 کے بالفور ڈیکلیریشن کی 100 سالہ سالگرہ کے موقع پر اعلان ہوا تھا 2017 میں۔ 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن حکومت برطانیہ کی طرف سے جاری ہوا تھا، اور 2017 میں ٹرمپ کا جو اعلامیہ ہے وہ 100 سال بعد آیا تھا۔ تو جب وہ دونوں اعلامیے یروشلم اور اسرائیلی ریاست کے حوالے سے ہیں، تو مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ پھر دجال مدینہ پہ حملہ کیوں کرنے آئے گا؟ ان کی ہولی لینڈ تو یروشلم میں ہے۔ تو یہ وہ سوال ہے کہ جو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے۔ اب آؤ دوستو، دجل اور فریب کے اس پرفتن دور میں مزید دیکھتے ہیں کہ آج دوسرے ملکوں پہ پابندیاں لگانے والا سب سے طاقتور، دنیاوی لحاظ سے سب سے طاقتور ملک امریکہ ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی وہ روس سے شرارتیں کرتا ہے، کبھی چین کے ساتھ، کبھی مختلف ملکوں کے ساتھ، کبھی پاکستان پہ پابندیاں، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں سے ایک مزید مثال آپ کو پیش کرتا چلوں کہ دجل جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے، دعویٰ کسی اور چیز کا کیا جاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اسی پیرائے میں ایٹم بم کی مثال بھی آپ یاد رکھیں کہ 1945 میں جب اقوام متحدہ بنی تو اسی سال
سب دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پہ ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم گرائے تھے، جس میں کہ ایک ہی واقعے میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، جل گئے تھے بیچارے، سڑ گئے تھے، مر گئے تھے، اور اتنا برا حشر ہوا تھا کہ آج بھی یعنی 1945 کے اس بم کے اثرات ان کی نسلوں میں آج تک موجود ہیں۔ کوئی اپاہج پیدا ہو رہا ہے، کوئی نابینا پیدا ہوتا ہے، کوئی عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا پیدا ہوتا ہے، کوئی کینسر میں مبتلا پیدا ہوتا ہے۔ اس قدر شدید اس بم کے اثرات تھے۔ اور سوال یہ ہے ساری دنیا سے کہ آج تک تاریخ انسانی میں انسانوں پر ایٹم بم چلانے والا کون ہے؟ اس کا جواب ایک ہی ہے، صرف اور صرف امریکہ۔ اور یہ وہی امریکہ ہے جو انسانی حقوق کے نام پہ دوسروں پر پابندیاں لگاتا ہے، جو ایٹمی پابندیاں لگاتا ہے، کبھی ایران پر اور کبھی پاکستان پر۔ تو کیا یہ دجل نہیں ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ خود تم انسانوں پر ایٹم بم چلاؤ اور پابندیاں لگاؤ جناب تم پاکستان پہ؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ظاہر کچھ اور ہے، تمہارا باطن کچھ اور ہے، تمہارے دعوے کچھ اور ہیں، تمہاری حقیقت کچھ اور ہے۔ اور تمہاری یہی حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے انشاءاللہ آئندہ مزید بیان کی جائے گی۔ تو جن دوستوں کو جستجو ہو کہ وہ ان سوالوں کا مزید جواب قرآن پاک میں سے جاننا چاہے تو وہ اس حقیر کے آئندہ پروگرام بھی دیکھ لے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو ایک بہتر رہنمائی مل جائے گی۔ باقی جو آپ کا دل مانے وہ آپ کیجئے گا۔ فی الحال کیونکہ اب ہم مختلف مذاہب کے تضادات کا ذکر کرتے کرتے اسلام تک بات لے کے آئے ہیں، تو اپنے مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے تضادات کا بھی آپ سن لیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو اہم ترین مقامات روضہ رسول ہے، مدینۃ المنورہ ہے، مکہ شریف، کعبہ شریف، جنہیں ہم حرمین بھی کہتے ہیں، ان دونوں حرمین پہ 1917 کے آس پاس سے ورلڈ وار 1 کے دور سے لے کے آج تک عبد الوہاب نجدی جو ان کا امام ہے، اس کے ماننے والے لوگ حکمران ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی یاد رہے کہ جو حکمران گروہ ہے وہ آل سعود ہے، وہ سعود کی نسل سے ہے، اور جو ان کو مذہبی لحاظ سے تحفظ حاصل ہے وہ آل شیخ سے ہے، یعنی وہ لوگ محمد بن عبد الوہاب کو شیخ کہتے ہیں، اور ان کی آل اولاد آج بھی بڑے بڑے مفتیوں کے عہدے پر یعنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ سیاسی قیادت آل سعود کے ہاتھوں میں ہے اور مذہبی قیادت نجدیوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی جو وہابی کہلاتے ہیں۔ اب چونکہ وہ مکہ اور مدینہ کے حکمران ہیں اور وہ عالم اسلام کے تحفظ کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک عرض داشت آپ سن لیں کہ جن بھی لوگوں نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے یا جن کو مدینہ شریف کی زیارت ہوئی ہے، یا آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک ہے، وہاں آج آپ دیکھ لیں کروڑوں مسلمان اس بات کے گواہ ہیں کہ جہاں بقی شریف ہے، جنت البقی شریف قبرستان ہے، جہاں پہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی مبارک قبریں ہیں، وہاں پہ ان نجدیوں نے 1925 کے اس دور میں مقبروں کو گرا دیا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر بہت سے صحابہ کرام کی وہاں پہ قبور موجود ہیں۔ ان پر جو قبے، جو مزارات بنے ہوئے تھے، ان مزارات کو ان نجدیوں نے یہ کہہ کے گرا دیا تھا کہ یہ بدعت اور شرک کے زمرے میں ہیں، لہٰذا ان کو گرایا جائے گا۔ اب مکہ اور مدینہ کے ان خادمین کے دعوے داروں کا حال یہ ہے اور تضاد یہ ہے
کہ جنت البقیع شریف میں تو آپ نے مزارات گرا دیے، قبے گرا دیے، اور چند قدم کے فاصلے پہ جو روضہ رسول ہے وہ بھی تو ایک مزار ہے، وہ بھی تو ایک قبہ ہے، وہ بھی تو ایک گنبد ہے، تو اس کو آپ نے ثابت سلامت رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ایک الگ حقیقت ہے کہ جو بہت سی کتابوں سے، بہت سے مصنفین سے یہ آج بھی پتہ چلتا ہے کہ گرانے کی کوشش انہوں نے کی تھی، لیکن پھر بیچ میں کچھ ایسا ہوا کہ زمین نے ان کے گروہ کو جذب کر لیا، کھا لیا، اور پھر یہ ڈر گئے اور باز آ گئے، پھر انہوں نے روضہ پاک کو گرانے سے وہاں پہ اس وقت توبہ کر لی، رک گئے۔ اچھا چلو، اگر یہ آپ کو زمین کے جذب کر لینے والی بات قابل قبول نہیں بھی ہے، پھر بھی آج آپ 2021 میں 1442 ہجری میں خود جا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ سے دیکھ لیں کہ بقیع شریف میں تو قبروں پہ جو قبے تھے، جو مزارات تھے، وہ گرا دیے گئے، تو پھر چند قدم کے فاصلے پہ روضہ رسول کا جو مزار ہے، جو قبہ ہے، جو مقبرہ ہے، اس کے آپ خادم ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو کیا یہ آپ کا دعویٰ اور آپ کا عمل آپس میں مطابقت رکھتے ہیں؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ اور دجل نہیں ہے؟ تو اب یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے مسلمان دوستو، اگر آپ جس بھی فرقے سے ہو، آپ جس بھی گروہ سے ہو، لیکن یاد رکھو کہ کلمہ نہ آپ عبد الوہاب کا پڑھتے ہو، کلمہ نہ آپ محمد بن سلمان کا پڑھتے ہو، کلمہ نہ آپ وزیر اعظم عمران خان کا پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، کلمہ نہ آپ ایران کے آیت اللہ خمینی کا پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، یاد رکھو کہ ہم سب کلمہ محمد الرسول اللہ کے نام کا پڑھتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ کے مزار کی نسبت سے آج بھی آنکھیں کھول کے دیکھو کہ بقیع شریف کے مزارات کو تو گرا دیا گیا، اور روضہ رسول کے مزار کے حوالے سے یہ نجدی خود کو خادم حرم اور خادمین الحرمین الشریفین کہلانے کے دعوے دار ہیں، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ بات اس کڑی سے جڑی ہوئی نظر نہیں آتی کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا؟ تو آپ کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کیوں ہوگا، اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا، کون سا روزہ اس کی جو ہے نا وہ الٹیمیٹ کہہ لیں ٹارگٹ میں شامل ہے۔ کیا آپ کو اس سے مزید قرآن و حدیث کے ثبوت چاہیے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگراموں میں مزید تمام مذاہب کے حوالے سے آپ کو آیات قرآنی پیش کی جائیں گی، برطانیہ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے، اور یہ سعودی عرب کے حوالے سے، سب کے حوالے سے آیات قرآنی سے آپ کو دلیل اور ثبوت انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ فی الحال آپ اس بات پہ اپنے دل کو قائم رکھیں کہ ہم سب کلمہ گو اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو انہی کے دو ناموں کی نسبت سے ہمارا دین دین توحید ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلے پروگرام کی تیاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔